کسی مسلمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے اور یوں کہتا ہے، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر و ثواب دیجیے اور مجھ کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائیے، تو اس کے لیے اسی طرح کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہے صحابی رسول ابو سلمہ کی، جو انہوں نے غزوہ احد میں زخمی ہونے اور زخم کے درست نہ ہونے اور بگڑنے کے بعد اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہند تھا۔ ان کے والد سردار ابو امیہ قریش کے مشہور سخی انسان تھے۔ ان کا لقب زاد الراکب یعنی مسافروں کو ساز و سامان فراہم کرنے والا تھا۔ سیدہ کا پہلا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد اور رضائی بھائی ابو سلمہ بن اسد کے ساتھ ہوا، اور دونوں میاں بیوی السابقون الاولون میں سے تھے۔ ان کے درمیان انتہائی مثالی محبت تھی۔ انہوں نے قبول اسلام کے بعد اسلام کے لیے بے حد قربانیاں دیں۔ خاص طور پر ہجرت مدینہ کے لیے انہوں نے جو مالی اور جانی قربانیاں دیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک دن مدینہ طیبہ میں دونوں میاں بیوی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ گھر کا بڑا شاندار ماحول اور آپس میں مثالی محبت تھی۔ سیدہ ام سلمہ نے شوہر ابو سلمہ سے ایک آرزو اور خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے کہ جس خاتون کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کا وہ خاوند جنتی ہو تو وہ عورت بیوہ ہونے کے بعد دوسری جگہ نکاح نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ اس لیے ہم دونوں باہم عہد کریں کہ میں تمہارے فوت ہونے کے بعد اور تم میرے فوت ہونے کے بعد دوسرا نکاح نہیں کرو گے۔ ابو سلمہ اپنی بیوی کی بات سننے کے بعد گویا ہوئے، ام سلمہ کیا تم میری ایک بات مانو گی؟ کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں۔ ابو سلمہ نے کہا، اگر میری وفات ہو جائے تو تم دوسرا نکاح کر لینا۔ پھر اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر شوہر عطا فرما، جو نہ تو اس کو تکلیف دے اور نہ ہی غمگین کرے۔ سیدنا ابو سلمہ نے غزوہ بدر اور احد میں شرکت کی تھی۔ احد میں دوران جنگ ان کو ایسا زخم لگا تھا جو بظاہر ٹھیک بھی ہو گیا تھا، بلکہ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد قبیلہ کے خلاف ایک لشکر کی قیادت کی ذمہ داری بھی ان کو سونپی تھی، جس سے وہ کامیاب لوٹے اور دشمن کے اونٹوں اور بکریوں کی ایک بڑی تعداد پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ 150 انصار و مہاجرین پر مشتمل یہ لشکر مال غنیمت سمیٹتا ہوا واپس آیا، جبکہ یہ فوجی دستہ 4 محرم سن 4 ہجری کو ظہور ہلال کے بعد روانہ کیا گیا تھا، کہ جس سے واپسی پر سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ احد میں لگا ہوا زخم کھل گیا، اور درست نہ ہونے کے یقین پر انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لا تصیب احدا من المسلمین مصیبۃ فیسترجع عند مصیبۃ ثم یقول اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا فعل ذلک بہ۔ کسی مسلمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر و ثواب دیجیے اور مجھ کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائیے، تو اس کے ساتھ اسی طرح کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اپنے اس پھوپھی زاد بھائی اور رضائی بھائی ابو سلمہ کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر تشریف لائے، اور آپ کے وہاں سے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ابو سلمہ وفات پا گئے۔ رؤوف الرحیم نبی کو خبر دی گئی، آپ واپس تشریف لائے، اپنے مبارک ہاتھوں سے ابو سلمہ کی آنکھوں کو بند کیا اور پھر چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھا کر ارشاد فرمایا، اللہم اغفر لابی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عاقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافتح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرمائیے اور اس کا مقام و مرتبہ ہدایت یافتہ لوگوں کے درمیان بلند فرما دیجیے، اور اس کے پسماندگان کو اچھا جانشین عطا فرما دیجیے۔ اے رب العالمین ہمیں بھی اور اسے بھی معاف فرما دیجیے، اس کی قبر کو روشن اور فراخ کر دیجیے۔ سامعین محترم، ابو سلمہ کی وفات کے بعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غم زدہ تھیں۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تعزیت اور پرسہ دینے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے تسلی اور حوصلہ اور اطمینان دلاتے ہوئے ان کو یہ دعا سکھائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور ان کو پڑھتے رہنے کی تلقین فرمائی۔
تو ان کو اپنے مرحوم شہید خاوند کی سنائی ہوئی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں مذکورہ الفاظ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کہے گئے تھے کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر و ثواب دیجئے اور مجھ کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دیجئے۔ سیدہ نے ان الفاظ کو دہرایا تو ان کی محبتیں اور وفائیں یاد آ گئیں، اپنے طور پر کہنے لگیں ومن عساہ ان یکون خیرا من ابی سلمہ، میرے لیے ابو سلمہ سے بہتر کون سا شوہر ہو سکتا ہے؟ مگر دعا تو دعا ہے اور اس کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ اور پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس یہ دعائیہ الفاظ سکھائے تو ایسی دعا کے کیا کہنے، دعا تو عبادت ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس دعا کو جزو جان بنا لیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی کہ ان کی عدت پوری ہو گئی۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ دار تھیں۔ بڑے معزز اور مکرم باپ کی نہایت سمجھدار اور ذہین بیٹی تھیں۔ ان کی طرف کئی کبار صحابہ کا پیغام نکاح آیا مگر انہوں نے مسترد کر دیا۔ پھر ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو پیغام نکاح بھیجا تو سیدہ کو دعا کے الفاظ وخلف لی خیرا منہا یاد آ گئے اور پھر خود ہی اپنے دل میں کہنے لگی ھذا ھو الخیر، اللہ کے رسول ابو سلمہ سے کہیں بہتر اور افضل ہیں۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ دونوں کی دعائیں قبول ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور وہ ام المؤمنین کے اعلیٰ اور عظیم مرتبہ پر فائز ہو گئیں، اور بلا شبہ اللہ کے رسول کی زوجہ مکرمہ بننا ان کے لیے بہت بڑے شرف کی بات تھی۔